ہمارا رمضان ہمارا رمضان پیارا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پاکستان اور پاکستان سے باہر، نارتھ امریکہ اور جہاں جہاں ہمارا ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات ہمارا رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں پہ موجود تمامی حاضرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر آج 10واں روزہ اختیار کیا جا رہا ہے اور آج سے ہم عشرۂ مغفرت کے اندر جا چکے ہیں، شامل ہو چکے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس ذات نے ہماری زندگیوں میں یہ عشرہ، یہ رمضان المبارک کا خوبصورت جو دن ہے، رحمتوں والے دن ہے، بابرکت دن ہے، ہماری زندگی میں عطا فرمائے ہیں. ناظرین کرام، اس سحری کی آغاز سے پہلے آج میں آپ لوگوں سے ہمارے دو ایسے اینکر سے ملوانا چاہتا ہوں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا ٹی وی پہ کام بھی کرتے ہیں، ہیڈ لائنز کرنا ہوتا ہے، انہوں نیوز کاسٹرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی ہوتا ہے. اور ابھی یہ سحری کرنے سے پہلے جا رہے تھے اپنے گھروں کی جانب، تو میں نے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سحری بھی کریں اور ہماری اس سحری ٹرانسمیشن کو دیکھیں بھی صحیح. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عروبہ شاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے یاسر؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکاشا نظامی. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ابھی رات کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، ساری رات آپ نے ہیڈ لائنز کی ہے، نیوز کاسٹنگ کی ہے، ابھی بھی فریش نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب ہمارا پیشن ہے، ایک یہ کام ہے، اس کو ہم دل لگا کے کرتے ہیں، چاہے رات ہو چاہے دن ہو چاہے روزہ ہو، ہم نے یہ کام کرنا ہے اور دل لگا کے کرنا ہے، تو اس لیے ہم فریش نظر آتے ہیں. عادت ہو چکی ہے ایک. بالکل ایسی ہی بات ہے، روٹین ایسی بن چکی ہے. اور رمضان المبارک میں راتوں کو ویسے سویا ہی نہیں جاتا کیونکہ آپ لوگوں نے پھر سحری کے بعد سونا ہوتا ہے، لیکن میں نے پھر یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، پھر یہاں بھی آنا ہوتا ہے، تو فی الحال میری روٹین تھوڑی زیادہ سخت ہے. ایسی بات ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. آپ بڑی محنت کر رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ بہت آگے تک لے کے جائے گا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور دیکھنے والوں کی بھی دعائیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ وہ کوئی کام ہم سے لے رہا ہے. ناظرین کرام، اپنی اس سحری کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا بلال سفیر بھائی کو. جی بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے.
ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، ناظرین کرام، کوثر نکلا ہے خیر کثیر سے، کثرت سے بھرپور، ایسی کثرت جس کی کوئی حد نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو علم دیا تو لا حد لہا، جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کو ہم نے کامل علم عطا فرمایا ہے۔ آپ کو ہم نے حسن دیا تو لا حد لہا، جمال دیا تو لا حد لہا، کمال دیا تو لا حد لہا، کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پیکر حسن و جمال بھی ہیں، پیکر علم و پیہم بھی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پھر ہم سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، رب کی نماز بھی پڑھتے رہو، رب کی عبادت بھی کرتے رہو، اور جب وقت آئے قربانی کا تو قربانی بھی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا ابو لہب کی، کہ جب اس نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اے ابو لہب، تمہارے ہاتھ جل جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس آیت میں نشاندہی یہ تھی کہ جو بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہوگا، اس کا نام و نشان عبرت کا نشان بن جائے گا۔ جو بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرے گا، ناظرین کرام، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناموس سے خلاف بات کرے گا، وہ صرف آپ کا دشمن نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ان آیات کا ترجمہ و تفسیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کے سیگمنٹ میں، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت مبارکہ پڑھتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں اور ہر سحری میں کہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے زبان ہر کسی کو دی ہے، اللہ نے علم بھی ہر کسی کو دیا ہے، آواز بھی ہر کسی کو دی ہے۔ اب اس آواز کو، اس علم کو، ان الفاظ کو اگر اللہ کے رسول کی محبت میں، تعریف میں اس کی ادائیگی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہونٹوں کو بھی مبارک کر دیتا ہے، اس لمحے کو بھی مبارک کر دیتا ہے، اور ناظرین کرام، آپ کی سماعتوں کو بھی مبارک کر دیتا ہے، اور پڑھنے والے انسان کو بھی مبارک کر دیتا ہے۔ اور آج کی جو نعت ہے وہ ہم نے اکٹھے ڈیسائیڈ کیا قاری صاحب آپ کے ساتھ، وہ ہے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ اللہ اکبر، ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہر شخص کی، آپ کی، سب کی خواہش ہے کہ ہم مدینہ جائیں، اور پھر شاعر کہتا ہے کہ ہاں مدینہ جا نہیں سکتا، لیکن وہ خیالات میں کہتا کیا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قاری صاحب آغاز کیجیے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے انشاءاللہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں کثرت بھٹک جائیں گے۔
واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. سبحان اللہ. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، سبحان اللہ. بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. اللہ. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گے، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے. اور ایسی ہی بات ہے کہ چاہے فاصلے جتنے بھی ہیں، چاہے جانے کے اخراجات جتنے بھی لگتے ہیں، لیکن جب بلاوا آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بھی بنا دیتا ہے. پھر وہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں جب دعائیں اور جب تقدیریں رنگ لے آتی ہیں. تو کوشش کیا کرے یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، میں ہر سحری میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان مبارک ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر مانگنے والوں کو چاہیے کہ اس سے مانگے، اور جو جائز خواہش وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواہشیں قبول فرماتا ہے. جی ناظرین کرام، چلتے ہیں، ہمارے آج مہمان بھی موجود ہیں تو ان سے بھی باتیں کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے کہ ان کا رمضان کیسے گزر رہے ہیں. کاشا آپ سے آغاز کروں گا، بتائیے رمضان المبارک کے اندر کیا روٹین چل رہی ہے اور کیسا رمضان گزر رہا ہے آپ کا؟ رمضان المبارک کے اندر ہماری، آپ کو پتہ ہے اینکرز کی کیا روٹین ہوتی ہے، چاہے رمضان المبارک ہو، چاہے عید ہو، جو مرضی ہو. ہم نے اسٹوڈیو میں ہونا ہے، ہم نے نیوز کرنی ہے. ہماری عید بھی اسٹوڈیو کے اندر، ہماری راتیں بھی اسٹوڈیو کے اندر، ہمارے دن بھی اسٹوڈیو کے اندر. یہی روٹین چل رہی ہے ہماری. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جب بندے کی بیزی لائف ہو اور پھر کام بھی ایسا ہو کہ آپ کو 24/7 آپ کو اپنی پریزنس شو کرنی پڑتی ہو تو وہاں پہ مشکلات آتی ہے. رمضان المبارک کی ایسی خاص چیز اس کے مہینے کے آنے سے جو آپ کو محسوس ہوتی ہو، اس میں آپ کو خوشی ملتی ہو، وہ کیا ہے؟ یہ مقدس مہینہ ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا اس کے بارے میں. اس مہینے کے آنے سے ایک دل کو ایک سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے. ایک دل میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی، ان کی عبادت کرنے کی، ان کے احکامات پہ عمل کرنے کی. اسپیشل جو یہ ایک مہینہ ہے، اس میں تقریباً صرف میں نہیں، باقی سارے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے وہ اللہ پاک کی جو ہے وہ عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. میرے خیال سے یہ ہمیں ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ صرف رمضان المبارک میں یہ کام کرتے ہیں تو ایک دلی سکون ملتا ہے، ایک اچھا ایک فیلنگز اچھی آتی ہیں، ایک اچھا محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسی بات ہوگا. آپ نے ایک پوائنٹ پہ زور دیا کہ ہمیں صرف رمضان کے علاوہ بھی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول ہونا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے رمضان کے اندر ہمیں یہ سعادت بخشی، کیونکہ آپ کے سامنے ہے زبان، آپ سب لوگ دیکھیں کہ روزے بھی پھر بہت کم لوگ رکھتے ہیں. پہلے وہ جوش ہوتا ہے 1-2 روزے کے بعد، اب سحری کے اوپر جاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے لوگوں کو آنا جانا آپ کا ہوتا ہوگا مارکیٹس کے اندر کہ مساجد کے اندر کہ بہت پھر لوگوں کی جو پہلے عشرے میں مسجدیں اوور فلو ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بھی خوش نصیبی ہے الحمدللہ، اور ہمیں چاہیے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کے احکامات کو بجا لانا چاہیے. عروبہ آپ سنائیں، آپ کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ الحمدللہ میرا بہت اچھا گزر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان میں ایک تو سکون قلب جیسی کوئی چیز نہیں ہے. رمضان اتنا خوبصورت مہینہ ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب آئیں. اور نماز تو ویسے بھی انسان پڑھتا ہی ہے، چلے
چلیں یہ ہے کہ روٹین سے نہیں پڑتا، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جسے مطلب کہتے ہیں کہ میں کہتی ہوں نصیب والے ہی اس کو مطلب کہ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد رمضان میں مطلب روزے تو انسان رکھتا ہی ہے لیکن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور سکون قلب حاصل کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے رمضان میں. بالکل ایسی ہی بات ہے. دلوں کو سکون ملتا ہے. ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی اور تو ساری ہیں رونقیں ہیں، لیکن اس کے اندر رمضان کے اندر رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھنا، سحری کا اہتمام کرنا، افطاری کا اہتمام کرنا، سب لوگ اس میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. سارے جو ہے جو فیملی کبھی کبھی ہوتا ہے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو اکٹھے کوئی نہیں بیٹھتا، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں افطاری پہ سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، سحری پہ سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان میں یہ ایک اپنوں کو ملانے کا بھی ایک ذریعہ ہے ہمارا. بالکل ایسی ہی بات ہے. آپ نے وہ بچپن کی طرف وہ ہماری جو یاداشت ہے، جو یاد دہانی ہمارے اذہان کو وہاں پہ چھوڑا. ایسے ہی ہوتا تھا رمضان میں. ایک خوبصورتی تھی تراویح پہ جانا، پھر وہ سحری کے لیے اٹھنا، ماں کا اٹھانا، اور پھر سب اکٹھے بیٹھ کے اور پھر افطاری کا انتظار کرنا. وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم جب اکٹھے، ابھی تو میں یہاں پہ ٹرانسمیشن میں ہوتا ہوں اور بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ملتان سے ہوں، تو کبھی کبھی شرارتاً ازراہ مروت کہتا ہوں کہ میں 2-4 منٹ پہلے اذان دے دیا کرتا تھا کہ گھر والوں کو تنگ کرنے کی خاطر. بڑی ڈانٹ پڑی تھی. ان سب میں بھی ایک مزہ تھا، ایک سکون تھا. پھر بابا کا ڈانٹنا. اللہ پاک ہمارے والدین کو سلامت رکھے. اور یہ جو رمضان، دیکھیں رمضان کی ایک ایک پوائنٹ پہ ایک ایک لیسن ملتا ہے. اب ہم تراویح پڑھتے ہیں، ایک تو عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے سارا سال ایسے ہی عبادت کرنی ہے، میں تمہیں سکون دوں گا. فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جڑ کے رہو، اپنوں کے ساتھ بیٹھو. بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف رمضان میں نہیں کرنا، جس طرح رمضان میں روزہ کشائی کر رہے ہیں اس کے آگے بھی کرنا ہے. تو بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی. عروبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، لڑکیاں ہمیشہ کم کھانا کھاتی ہیں، آپ کیونکہ سارا دن آپ کو بولنا ہوتا ہے اور پھر رات میں پھر یہ سب، آپ کو کھانے پہ توجہ دے رہی ہیں یا پھر آپ کی بھی ڈائٹ ہونے کی طرح ہے؟ نہیں ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں کھاتی نہیں ہیں، لڑکیاں کھاتی ہیں لیکن وہ ہر چیز کو ڈیوائڈ کر کے کھاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کھا جائے، لیکن وہ ہر چیز پلان کر کے کھاتی ہیں. لیکن الحمدللہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز بھی کھاؤ نا تو اتنا فیل نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل ایسی ہی بات ہے. اچھا غیر رمضان میں روح آپ کو بتاتا چلوں، اگر ہم سموسے پکوڑے یا دہی بلے کھا لیں تو اس وقت گلا خراب ہو جاتا ہے. ہم ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، ہم بول بھی رہے ہیں، ہم وہ چیزیں کھا بھی رہے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ زائل کر دیتے ہیں. آپ دونوں سے آخری بات پوچھنا چاہوں گا، پہلے آپ بتائیے رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں آگے بھی توفیق دے اور ہم اس پر عمل کر سکیں. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آتا ہے، ورنہ ادروائز نماز کے بغیر زندگی نہیں ہے. بے شک ایسی ہی بات ہے. جی اوکاش. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اس میں ہم رحمتیں سمیٹتے ہیں، اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اللہ پاک سے. تو ہم ان سب چیزوں کو، یہ جو مواقع ہمیں ملتے ہیں اللہ پاک جو یہ مواقع ہمیں دیتے ہیں، اس کو ہم ضائع نہ کریں، اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں، اس کو ہم اس پہ عمل کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارا کام اسکرین پہ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ایک میسیج انہیں دیں، انہیں میسیج ڈیلیور کریں کہ نہ صرف رمضان المبارک کے اندر بلکہ آپ رمضان المبارک مہینہ جس میں آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر باقی کے جو 11 مہینے اس پہ آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اپنی لائف کے اوپر، لوگوں کے اوپر. ان کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے اس کو آپ نے پولائٹ بیہیویئر میں رہنا ہے، کس طرح ان سے آپ نے پیش آنا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے. تو ساری چیزیں مینیج کرنا، یہ سارا کچھ ہمیں رمضان المبارک سکھاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اس سے سیکھیں، اس سے پک کریں چیزیں اور باقی اپنی لائف پہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے عمل کریں. بے شک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. جی قاری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بس زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو جو ہے نا ذکر اذکار کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ ہر بندہ اپنی لائف میں مصروف ہے. لیکن یہ ذکر و اذکار ایک ایسا وہ ہے کہ جس میں آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ثواب ہوگا تو وہ آپ اگر کسی کو دکھانے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں ذکر تو تب بھی آپ کو اس کا پورا ثواب ہوگا. تو باقی جو ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار کرنا چاہیے. جی بالکل آپ نے درست بات فرمائی. ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بھی راضی کرنا چاہیے، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا چاہیے اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا چاہیے. ناظرین کرام یہ تھی ہماری رمضان مبارک کی سحری کی ٹرانسمیشن، اور جس کے اندر ہم نے اللہ کی عبادت کی بھی بات کی، رسول اللہ کی اطاعت کی بھی بات کی، اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے مہمان بھی موجود تھے. تھینک یو سو مچ، آپ نے یہاں پہ ہمیں ٹائم دیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رمضان کی طرح ہر مہینہ آپ کا ببرکت گزرے اور آپ فیوچر کے اندر کامیاب ہو. ناظرین کرام اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد
ہمارا رمضان ہمارا رمضان